أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے میدان تی میں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں پر انعامات فرمائے تھے ان انعامات کا ذکر کر دیا تھا۔ پھر جب ان لوگوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل فرمایا۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنی اسرائیلیوں کو یہ بات کہی کہ تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ یہ بات آپ حضرات یاد رکھیں کہ عیسائیوں کے لیے جو عبادت کا دن متعین ہوا وہ اتوار کا تھا، اور یہودیوں کے لیے جو عبادت کا دن متعین ہوا وہ ہفتے کا تھا، اور مسلمانوں کے لیے جو خاص دن عبادت کے لیے مقرر ہوا جس کی عظمت اور فضیلت سب دنوں سے زیادہ ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ یہود و نصارہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ جمعے اور ہفتے کو فارغ رکھیں اور اس پورے دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، لیکن جمعے والے دن مسلمانوں پر ذرا نرمی کر دی گئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ جمعے کی اذان سے لے کر جمعے سے فارغ ہونے تک کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے سوائے جمعے کی تیاری کے، یعنی خرید و فروخت خرید و فروخت کرنا منع ہے، اسی طریقے سے کھانے پینے کی ممانعت ہے، کھیتی باڑی کی ممانعت ہے۔ جمعے کی جب اذان مل جائے تو اذان ملنے کے بعد کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے سوائے جمعے کی تیاری کے۔ لیکن کیا کریں، بہت مرتبہ یہ مسائل سمجھائے جاتے ہیں لیکن لوگ غفلت کے اندر شکار ہیں۔ ہمیں اس بات میں غفلت سے شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ سخت حکم نازل فرما دیتے اور یہ حکم نازل کر دیتے کہ جمعے والے دن پورا عبادت کے اندر گزارنا ہے پھر ہماری کیا حالت ہوتی۔ اصل کے اعتبار سے یہ علم ہر انسان کے پاس بہت ہے، لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنے گی۔ مجھے بھی پتہ ہے کیا کام کرنے ہیں، آپ حضرات کے علم میں بھی ہے کیا کام کرنے ہیں، لیکن جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا۔ یہ امن جو دل جو ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا، زارہا انسان سمجھاتا رہے لیکن کسی کے عقل میں نہیں آتا جب تک کہ انسان کا دل اور اپنا ارادہ ٹھیک نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے، مفتی نعیم صاحب ایک فاضل دیوبند تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ہجرت کر کے پاکستان میں تشریف لائے۔ دیکھو پاکستان کے بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم الگ میں اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے اور ہم آزادانہ طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو مفتی نعیم صاحب جب پاکستان تشریف لاتے تھے تو ایک شعر پڑھا کرتے تھے، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اپیر میں لکھا ہے، کوئی شعر کہا کرتے تھے، زمین بدلی زماں بدلا مکین بدلے مکان بدلا۔ زمین بھی بدل گئی، جی زمانہ بھی بدل گیا، مکین کا معنی ہے رہنے والے وہ بھی بدل گئے، ہندوستان کو چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے۔ تو کہا کرتے تھے، زمین بدلی زماں بدلا مکین بدلے مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، جو بدلا تو پھر کیا بدلا۔ بات سمجھ آ رہی ہے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا پھر کیا چیز بدلی۔ کل کے اعتبار سے تبدیلی ہے۔ ہر حال میں عرض یہ کر رہا تھا مسلمانوں کو اس بات کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا، می یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جمعہ کے لیے جب تمہیں بلا لیا جائے تو پھر دوڑنا کس کی طرف ہے بھائی؟ مسجد کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے کام کو چھوڑ کر انسان کو صرف اور صرف اس کی طرف
طرف متوجہ ہونا چاہیے، جمعہ کی طرف۔ ہم نے الحمدللہ اپنی مسجد کے اندر، جامع مسجد کے اندر پہلے اذان بہت جلد ہوا کرتی تھی، تو یہ بات دیکھتے ہوئے کہ لوگ زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اگر اذان کو 1.5 گھنٹہ پہلے دے دیا جائے تو ظاہر ہے لوگوں کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آئے، تو ہم نے پھر مؤذن کو یہ بات کہی ہے کہ صرف اور صرف 1 گھنٹہ پہلے اذان دینی ہے تاکہ لوگ کم سے کم گناہ میں مبتلا ہوں۔ 1 گھنٹہ پہلے اب ہماری مسجد کے اندر 1 بجے اذان ہوتی ہے، 1:45 جمعہ ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ثواب بھی زیادہ مل جائے اور اس طریقے سے لوگ جو ہے گناہ کے اندر بھی کم مبتلا ہوں۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے منع کیا گیا، تم نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ ان لوگوں نے مچھلی کا شکار کرنا تو رک گئے، لیکن ایک ہیلا بہانہ تیار کر لیا۔ ہیلا اور بہانہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے مچھلیوں کو اوپر بھیجا۔ یہ ہفتے والے دن بہت ساری مچھلیاں انہیں نظر آیا کرتی تھی اور عام دنوں کے اندر مچھلیاں نظر نہیں آیا کرتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو اپنا دریا تھا اس کے قریب انہوں نے ایک چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ بنا لیے، کنویں قسم کی چیزیں بنا لی، تالاب بنا لیے۔ اب ہفتے والے دن ڈھکن ادھر کھول دیتے، ساری مچھلیاں ادھر آ جاتی، ہفتے کو شکار نہ کرتے بلکہ اتوار کو کر لیا کرتے تھے۔ حالانکہ ہر آدمی سمجھتا ہے جب ایک چیز قابو میں آ جائے اصل کے اعتبار سے وہ شکار ہو گئی، چاہے اس کو پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بہت زیادہ آزماتے ہیں، ایک چیز سے منع فرماتے ہیں، وہ چیز پھر انسان کے پاس بار بار آتی ہے، بار بار آتی ہے، پھر اس وقت انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا یہ آدمی مضبوط ہے میرے اعمال کے اندر یا نیک اعمال کے اندر یا کمزور ہے۔ کمزور لوگ جو ہیں اس کے اندر بہہ جاتے ہیں، مضبوط لوگ باوجود اس کے وہ اپنے آپ کو کیا کر لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں۔ ہمارے علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ انسان کا رتبہ فرشتوں سے زیادہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ فرشتے جو ہیں ان کے اندر اللہ نے گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں، وہ ایسے ہے جیسا کہ بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے، اور فرمایا کہ جو چیز مقابلے کے اندر ہو وہ اس میں کامیابی ہو تو اس کی عزت، شہرت اور عظمت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ آپ حضرات اندازہ لگائے ہمارے شہروں کے اندر اگر کوئی بلا مقابلہ جیت جائے تو اس کی کوئی اتنی شہرت نہیں ہوتی، اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ جب مقابلہ ہو پھر کوئی ایک جیت جائے اس کی خوشی بھی ہوتی ہے اور اس کی شہرت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی ہے فرشتوں والی کہ گناہ نہ کریں، اور ایک صفت رکھی ہے گناہوں والی۔ فرمایا جب انسان اس کی کشمکش کے اندر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، نیکی کا کام کر جاتا ہے، پھر وہی انسان فرشتوں سے بھی زیادہ کیا ہو جاتا ہے، افضل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے منع فرمایا، وہ لوگ منع نہ ہوئے۔ اب 3 قسم کی جماعتیں ہو گئی۔ پہلی جماعت تو وہ تھی جنہوں نے ہفتے والے دن شکار کرنا شروع کر دیا، اور دوسری جماعت وہ تھی جنہوں نے کچھ دن تو روکا، لیکن جب وہ رکے نہ تو وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جب مانتے ہی نہیں ہے تو پھر ان کو سمجھانے کا کیا فائدہ۔ تیسری جماعت وہ تھی جو ان کے پیچھے پڑی رہی اور ہمیشہ کوشش کرتی رہی کہ وہ بچ جائیں، لیکن جب وہ باز نہ آئے اللہ رب العزت نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اس قسم کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر دیا بھائی، تبدیل فرما دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی نحوست کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، گناہ کی بڑی نحوست ہوا کرتی ہے، چہرے پہ نور ختم ہو جاتا ہے، فکار ہوتی ہے، دل و دماغ انسان کا گندا ہو جاتا ہے، اس کو نیکی کی توفیق ہی نہیں ہوتی، تو اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی نحوست کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو کہ آخری وقت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شکلوں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی کیا وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا کہ ہاں میری امت میں سے ہوں گے کلمہ بھی پڑھیں گے۔ آگے ایک اور بات ارشاد فرمایا یصلون و یصومون و یحجون، فرمایا وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن فرمایا کہ گانے بجانے کو بھی سنیں گے، گانے بجانے کو بھی سنیں گے۔ پھر فرمایا کہ رات ہوگی جب صبح اٹھیں گے تو ان کی شکلیں تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ یہ واقعات نہیں ہیں، اس پیارے نبی کی کہی ہوئی باتیں ہیں جو صادق اور مصدوق ہے، ہمیشہ سچ، صادق اور امین جن کو کہا گیا ہے، اس پیارے نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی یہ باتیں ذکر کر رہا ہوں۔ ہم ان باتوں کو بعض مرتبہ کانوں سے سن کے گزر جاتے ہیں، حقیقت کی طرف جانا چاہیے۔ کیا آپ بتائیں کہ ہم نمازوں میں بھی مشغول ہوتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر سب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچے ہیں، خوشی کا موقع ہے، کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی گناہ میں شریک نہیں ہوتا لیکن دل اس کا کرتا ہے کہ میں گناہ میں چلا جاؤں، فرمایا وہ گناہ میں شریک نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو گناہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کی مثال یہ ہے کہ کہیں گانا بجانا ہو رہا ہے، ایک آدمی کہیں دور بیٹھا ہے، فرمایا جب دور بیٹھا ہے تو دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس مجلس کے اندر شریک ہوتا، فرمایا اس دل کے ارادے اور نیت پر اللہ
اللہ تعالیٰ اس کو گناہ دیتے رہتے ہیں، اور کہیں پہ نیکی کا کام ہوتا ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ کاش میں بھی فلاں جگہ نیکی کے کام میں ہوتا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ وہاں نہیں پہنچتا، نیت اور ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہوئے اسے کیا ہے نیکی کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اصل میں فیصلے نیت اور ارادے کے ہیں، خیالات کے ہیں کہ ہمارے خیالات صاف ہیں یا نہیں ہیں، اس لیے اپنے خیالات کو پاک رکھنا چاہیے۔ جب انسان اپنے خیالات کو پاک رکھتا ہے، نیکی کی طرف ترغیب ہوتی رہتی ہے، اللہ کی طرف سے راستے آسان ہوتے رہتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی طاقت رکھے وہ گناہ کو روکنے کی تو اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے، اگر ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان کے ساتھ روکے، اگر زبان کے ساتھ طاقت نہیں رکھا تو دل کے اندر اس کو گناہ سمجھے۔ یہ ایمان کا بڑا کمزور درجہ ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ گانا بجانا ہوتا ہے، لوگ خوشی کے اندر پیسے ڈالتے ہیں اور طرح طرح کی غلیظ باتیں، ایک مومن آدمی جس کا دل صاف ہے وہ وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ وہاں سے یوں سمجھتا ہے کہ میں زمین میں گڑ جاؤں اور یہ کام نہ میں دیکھوں جس کے اندر ایمان ہوا کرتا ہے۔ ہمیں ان باتوں سے بچنا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے باتوں کو نہیں مانا، اللہ رب العزت نے ان پہ عذاب کو نازل کیا، اور یہ جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں اگر ہم بھی اس باتوں کو نہیں مانیں گے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، ہمیں عادتیں تبدیل کرنی چاہیے، ایمان کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اعمال کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، سوال کیجئے ان سے اس بستی کے متعلق جو سمندر کے کنارے پر تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ بحر کلزم کے قریب ایک بستی تھی، آج کل اس کا نام ہے ایلات۔ فرمایا کہ یہ یہودیوں کی بندرگاہ ہے، وہاں پہ یہ بستی کیا تھی بھائی آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو کہا ان سے پوچھئے، جو اس وقت کے یہودی تھے ان سے سوال کیجئے، اذ یعدون فی السبت، جبکہ تجاوز کرتے تھے وہ ہفتے کے بارہ میں، اذ تاتیہم حیتانہم، جبکہ آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے والے دن، شرعن، تیرتی ہوئی یعنی ظاہر ہوتی ہوئی۔ اب دیکھو اللہ نے آزمانا تھا، ہفتے والے دن منع کر دیا مچھلیوں کو پکڑنا، اسی دن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مچھلیوں کو سامنے لے کر آتے تھے تاکہ ان کی ایمان کی جانچ اور پڑتال ہو۔ دوستو ہمارے ایمان کی بھی اللہ تعالیٰ جانچ پڑتال کرتے رہتے ہیں، ایک کام سے منع کرتے ہیں، منع کرنے کے بعد پھر جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ چیز ظاہر ہوتی رہتی ہے، راستے آسان ہوتے رہتے ہیں، پھر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ حقیقی توبہ کرنے والا ہے یا ویسے ہی توبہ کرنے والا ہے۔ اس وقت انسان کے ایمان کا بڑا امتحان ہوتا ہے، اس وقت دیکھا جاتا ہے آیا یہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے غیر اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جس دن وہ ہفتے کے دن میں نہیں ہوتے، وہ مچھلیاں ان کے پاس نہیں آیا کرتی تھی۔ یہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ایسے ہی ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں ان کے نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں کتنے مضبوط والے ایمان والے ہیں، کتنے مضبوط ایمان والے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهَ، جب کہا ان میں سے ایک جماعت نے کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسے لوگوں کو مہلکہم، کہ اللہ انہیں ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ انہیں سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تین جماعتیں ہو گئی، ایک تو مچھلی کے دن ہفتے والے دن شکار کرنے والی، ایک جو کچھ دن انہوں نے سمجھایا پھر خاموش ہو گئے، ایک وہ ہمیشہ سمجھاتی رہی۔ جو ہمیشہ سمجھاتی رہی ان کو وہ جماعت کہتی تھی جنہوں نے کچھ دن روکا تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، مانتے نہیں ہے تو ان کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو، تم ان کو نصیحتیں کیوں کرتے ہو، جب مانتے ہی نہیں ہے تو اپنے حالت پہ چھوڑ دو۔ ارشاد فرمایا قالوا معذرۃ الی ربکم، وہ کہنے لگے کہ تاکہ عذر کرنے کے لیے تمہارے رب کی طرف لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ ہم اس لیے ان کو سمجھاتے ہیں، کل کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ نے کیوں نہیں سمجھایا، تو ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو سمجھاتے رہے، ہمارا عذر قبول ہو جائے گا اور ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ ہمیں پتہ تو ہے انہوں نے ماننا نہیں ہے، لیکن سمجھاتے صرف اس لیے ہیں تاکہ ہم کیا ہے بھئی اللہ کے سامنے عذر کر سکیں، یا اللہ ہم تو سمجھاتے رہے لیکن وہ خود نہ مانے۔ آگے ارشاد فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به، جب وہ بھول گئے ان باتوں کو جن کے ساتھ نصیحت کی جاتی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے، واخذنا الذین ظلموا بعذاب، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا سخت عذاب کے ساتھ، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ جب عذاب آیا تو بچے کون؟ وہ جو ہمیشہ روکتے رہے، جو کچھ دن کہنے کے بعد خاموش ہو گئے وہ بھی عذاب میں
مبتلا ہو گئے، اور جو گناہ کے اندر مبتلا تھے وہ بھی عذاب کے اندر کیا ہو گئے، مبتلا ہو گئے۔ جو ہمیشہ روکتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس سے بچا لیا بھائی؟ عذاب سے۔ اس لیے ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام ہر وقت کرنا چاہیے، ہر وقت لوگوں کو نیکی کی دعوت، ہر لوگوں کی ہمارے دلوں میں تڑپ ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ہر آدمی اس فکر کو سوچے پوری مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ اس کام کے اندر رکاوٹیں بڑی آتی ہیں، اس کام کے اندر استقامت کا ہونا کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے۔ تو فرمایا فلما اتوا عن ما نہوا عنہ، کہ جب وہ لوگ بالکل ہی سرکش ہو گئے، نہو عنہ، پھر ہوا یوں جو سمجھانے والے تھے انہوں نے ان کو الگ کر دیا، لین دین تعلقات ختم کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم پر عذاب آئے گا تو ہم پر بھی عذاب آئے گا۔ فرمایا جب ان کو الگ کر دیا تو دیکھا کہ صبح کو جب دیکھا تو ان میں سے جو بڑے لوگ تھے ان کی شکلیں خنزیر جیسی ہو گئی، اور جو ان کے جوان تھے ان کی شکلیں کس جیسی ہو گئی بھائی؟ بندر جیسی ہو گئی۔ اب جو لوگ تھے نا جو سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، وہ ان سے کیا ہو گئے بھائی؟ الگ ہو گئے۔ فرمایا کہ فلما اتوا عن ما نہوا، کہ جب وہ لوگ بالکل ہی سرکش ہو گئے اس کام میں جس سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ بات سمجھیں کہ یکدم اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑ نہیں کرتے، یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ کا شاید تجربہ ہو یا نہ ہو، یہ تجربے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ گناہ کیا فوراً پکڑا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا اللہ تعالیٰ بہت مرتبہ مہلت دیتے ہیں، بہت مرتبہ دیتے ہیں، بہت مرتبہ چانس دیتے ہیں۔ جب ایک آدمی دلیر ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، اپنی امیدوں کو مضبوط سمجھ لیتا ہے کہ میں تو بڑا سمجھدار ہوں، ذہین ہوں، لیکن پھر یکدم ان بطش ربک لشدید، یکدم پکڑ آتی ہے، پھر وہ پکڑ معافی کے لائق نہیں ہوتی، وہ پکڑ معافی کے لائق نہیں ہوتی، یکدم آ جایا کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب وہ سرکش ہو گئے اس کام سے جس سے ان کو روکا جا رہا تھا، سرکش کا مطلب بالکل ہی وہ ہو گئے، دلیر ہو گئے۔ آگے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہہ دیا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے، تم کیا ہو جاؤ بھائی؟ بندر ذلیل ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر کر دیا۔ تو دوستو ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ وقتی لذت ہوا کرتی ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہمارے جسموں پہ ہو جاتا ہے۔ انسان وقتی لذت، اور یہ جسم ہے ہی کیا انسان کا؟ آپ خود دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے کیا؟ یہ آنکھیں ہیں، ذرا سی اگر جھلک آئے، کتنے ہم نے لوگوں کو دیکھا رات کو سوئے صبح کو نور ہی چلا گیا، اتنے ایسے نوجوان ہیں رات کو سوئے ان کو فالج پڑ گیا، اتنے ایسے نوجوان ہیں گھر سے نکلے شام کو میت واپس آئی، اتنے انسان ایسے ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں ارادہ اور کچھ ہوتا ہے لیکن صبح کو کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا ہمارے پاس کہ ہم گناہوں سے معافی مانگ لیں گے؟ رات کو سوتے ہوئے کیا معلوم کیا ہونے والا ہے، دن کو گھر سے نکلتے ہوئے کیا معلوم کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ اور علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جب آپ چلو تو نظر آپ کی کہاں ہونی چاہیے؟ زمین پر۔ کیوں؟ وجہ یہ بیان فرمائی کہ زمین کی طرف جب نظر ہوگی تو یہ فکر ہوگی کہ ہم نے یہاں اسی زمین کے اندر جانا ہے، اسی زمین کے اندر کیا ہے بھائی؟ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ سفید لباس پہنو۔ سفید لباس پہننے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دل روشن ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سفید لباس پر جب بھی نظر پڑے گی تو وہ یہ سمجھے گا کہ کل کو مرنے کے بعد اسی قسم کا کفن مجھے دیا جانا ہے، اسی سفید رنگ کا کفن مجھے دیا جانا ہے۔ جب انسان کی نظر ہمیشہ آخرت پہ ہو جائے پھر انسان کے اندر انقلاب بڑی جلدی آیا کرتا ہے، لیکن انسان کی تدبیریں بالکل مکڑی کی طرح ہیں، مکڑی جالا تنتی ہے، ہوائیں چلی سارا کی ساری چیز کیا ہو گئی بھائی؟ ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے گناہوں پر، نافرمانی پر دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عاجزی، ڈر، خوف انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس گناہ کی عادت پڑ جائے نا اس کو چھڑوانا بڑا مشکل ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے ایک بیان کے اندر ذکر کیا تھا، جمعے والے دن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے سب سے پہلے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اگر وسوسے کو ختم کر دیا جائے، نہیں سب سے پہلے ہوتا ہے خیال پیدا، جا رہے ہیں ذہن کے اندر خیال آ گیا کہ یہ غلط کام کر لو، خیال کو ختم کر دو، ٹھیک ہے، خیال کو ختم نہیں کیا تو خیال وسوسے میں تبدیل ہو جاتا ہے، بار بار دل کرے گا یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے۔ اگر وسوسے کو ختم کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، اگر وسوسے کو ختم نہ کیا جائے تو پھر وہ وسوسہ ارادے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اگر ارادے کو ختم کر لیا جائے تو ٹھیک، اگر ارادے کو ختم نہ کیا جائے پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے، اگر گناہ کے بعد معافی مانگ لی جائے تو ٹھیک، اگر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے فرمایا وہ عادت بن جاتی ہے۔ پھر عادت کو ختم کرنا ایسے ہے جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف کے پہاڑ اٹھا کر دوسری طرف رکھنا آسان ہے لیکن انسان کی عادت کو ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ دوستو ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے، عادتیں نہیں بنانی چاہیے اور اپنے خیالات کو صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔